جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ، جب تم اپنے بستر پہ سونے کے لیے جاؤ، وطفی مصباحک، ابو داؤد اور سنن نسائی کے الفاظ ہیں، تو اپنے گھر کی بتی، چراغ کو بجھا دیا کرو۔ جو لوگ لائٹ جلا کے سوتے ہیں، سن لو اللہ کے رسول نے ادھر بھی حدیث رہنمائی فرما دی ہے، وطفی مصباحک، جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو تم چراغ بجھا دیا کرو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک ایسا ہوا کہ پہلے کچے مکان ہوا کرتے تھے، جھاڑ پھونس کے بھی مکان ہوا کرتے تھے، تو ایک صحابی کے گھر میں چراغ جل رہا تھا، ایک چوہیا آئی، چوہیا، اور اس نے چراغ کی بتی کو کھینچ لیا اپنے دانتوں سے، اور کھینچتی ہوئی لے گئی اور گھر کے کونے میں اس نے ڈال دیا۔ اس نے آگ پکڑ لی اور پورا گھر جل گیا، اور اس صحابی کے بیوی اور بچے بھی اس آگ میں جل گئے۔ اللہ کے نبی کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے حکم نافذ فرمایا کہ جب تم بستر پہ سونے جایا کرو، وطفی مصباحک کو، اپنی مصباح کو، اپنے چراغ کو بجھا دیا کرو۔ اس زمانے میں چراغ تھے، اس لیے چراغ، آج کے زمانے میں ترقی کر کے لائٹ آ گئی، بلب، تو بلب کو بھی وہی حکم نافذ ہوگا، یعنی لائٹ بجھا کر سونا چاہیے۔ ہمارے نبی اتنے مہربان ہیں، اتنے رؤوف الرحیم ہیں کہ ہمارے نبی کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی مسلمان جب اپنے گھر میں لائٹ جلا کے سوئے اور رات میں وولٹیج ہائی ہو جائیں اور شارٹ ہو جائے بلب، بتی، کمکما لائٹ شارٹ ہو جائے اور اس سے کوئی چنگاری نکلے اور گھر میں کسی کپڑے پر گرے اور کپڑے سے پورے گھر میں آگ لگ جائے، اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی تم بستر پہ سونے جاؤ تو چراغ بجھا دیا کرو، لائٹ بجھا دیا کرو۔ یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ آپ کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی مسلمان لائٹ جلائے اور دھوکے سے وہ شارٹ ہو جائے، شارٹ کر جائے اور پھر اس سے آگ لگ جائے اور کوئی مسلمان جل کر مر جائے۔ یہ میرے نبی کی رحمت ہے جو آپ لائٹ بجھا کر سونے کا حکم دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب تم عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پہ آؤ اور سونے کے لیے جاؤ تو تم اپنے گھر کے کسی کپڑے سے اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لیا کرو، اور اگر گھر میں تمہیں کوئی کپڑا نہ ملے، بستر کو جھاڑنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ملے، تو اپنے ہی تہبند کا، اپنی لنگی کا ایک کونا لے کر جس بستر پہ تم سوتے ہو اس کو 3 بار جھاڑ لیا کرو۔ دیواروں پہ اکثر چھپکلیاں چڑھتی ہیں، خطرناک جانور بھی کبھی کبھی گھر میں آ جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز کا وقت بڑا عجیب ہوتا ہے، آدمی نماز پڑھ کے آیا، لائٹ بجھایا، سو گیا، بستر پہ پڑ گیا، چلا گیا، اس نے اندھیرے میں دیکھا نہیں کہ اس پہ چھپکلی پڑی ہے یا کوئی بچھو پڑا ہے یا کوئی خطرناک جانور ہے، اور وہ اندھیرا کر کے بستر پر لیٹ گیا اور اس زہریلے جانور نے اس کو ڈنک مار دیا اور اس کے زہر سے وہ مر گیا۔ اس لیے فرمایا کہ جب بستر پہ سونے جاؤ تو لائٹ بجھانے سے پہلے اس بستر کو 3 بار جھاڑ لیا کرو، 3 بار جھاڑ لو، اس کے بعد لائٹ بجھاؤ اور اس کے بعد سویا کرو۔ اس لیے ہمارے نبی کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کر رہی کہ کوئی مسلمان بستر پہ سونے جائے اور بغیر جھاڑے ہوئے بستر پر لیٹ جائے اور کوئی خطرناک جانور اس کو ڈس لے، ڈنک مار دے اور اس کو کاٹ لے اور وہ مر جائے۔ میرے نبی کی رحمت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی ہے، اس لیے حکم دیا کہ بستر کو جھاڑ لیا کرو۔ پھر فرمایا کھلی ہوئی چھت کے اوپر مت سویا کرو۔ ابن ماجہ کے صفحات پر یہ حدیث دیکھو، گرمی ہے، کھلی ہوئی چھت کے اوپر آپ چلے گئے، کھلی ہوئی چھت پر جب تک اس کی منڈیر نہ باندھی جائے، منڈیر کا مطلب کوئی دیوار کھڑی کر دو، کیونکہ بہت سے لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، رات میں آپ سو رہے ہیں، کھلی چھت میں کوئی خواب دیکھ لیا اندھیرے میں، رات میں اٹھ کے بھاگے اور وہاں منڈیری نہیں ہے، چھت سے گرے نیچے، 3ری منزل کے نیچے آئے اور سر پھٹ گیا اور مر گئے۔ اس لیے فرمایا کہ سنو، جو آدمی کھلی ہوئی چھت پہ
ذمۃ اللہ و ذمۃ محمد، اللہ کی ذمہ داری اور محمد رسول اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے بری ہے، میں بری ہوں، میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی وہ اپنی موت کا خود ذمہ دار ہے۔ یعنی صاف طور پر منع کر رہے ہیں کہ کھلی ہوئی چھت پر مت سوئیے، اور سونا ہی ہے تو